رابعہ سرخ دوپٹہ اوڑھے کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی ساس اسے بیڈ پر بٹھا کر گئی تھی۔ کافی دیر باتیں کرتی رہی اس سے خالد کی۔ وہ بہت نیک ہے، دل کا بہت پیارا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ الفاظ اس کے کانوں میں پہنچ ضرور رہے تھے لیکن نشان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ باتیں سن ضرور رہی تھی، سجائی نہیں دے رہی تھیں۔ وہ گئیں تو وہ کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ارمان نہیں رہے تھے تو ارمانوں کی سیج پر بیٹھنا کیسے؟ میک اپ نہ ہونے کے برابر تھا۔ چوڑیاں پہنی تھیں، بندے اور ہلکے سے کام والا شلوار سوٹ۔ وہ بامشکل ہی دلہن لگ رہی تھی۔ آج شام اس کا نکاح ہوا تھا۔ 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ گھر آئے تھے۔ یہ رابعہ کی دوسری شادی تھی اور خالد کی بھی۔ رابعہ کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ پہلی شادی پر اس نے جس چاہ سے ہاتھ پاؤں رنگے تھے، دوسری شادی پر اس کا جی چاہا کہ منہ پر سیاہی تھوپ کر جنگل بیابان میں نکل جائے۔ وہ مر کر بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک بار تیزاب پینے کی کوشش کی اور ایک بار چوہے مار گولیاں کھا لیں مگر دونوں ہی بار بچ گئی۔ اس کی پہلی شادی 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ 1.5 سال چلی اور بھی چل جاتی اگر۔ اونچا لمبا جوان تھا شوکت، اچھی شکل و صورت کا، لیکن اس کی آنکھوں میں جال تھا، پھندے جیسا جال، ایسا پھندا جس سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وقت نکل رہا تھا مگر دم نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور دیر تک دیکھتا رہا۔ پہلے وہ شرمائی، پھر گھبرائی اور پھر خوف زدہ ہو گئی، جیسے بھیڑیے کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں۔ رابعہ کو اس کی آنکھیں ویسی ہی لگیں۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا، پتلیوں کو ہلائے بغیر۔ وہ اس کا شوہر تھا یا؟ اس نے ایک ہنکارا بھرا۔ دلہن کا دل جو کسی اور طرح سے دھڑک رہا تھا اب کسی اور طرح سے دھڑکنے لگا۔ اس کے نتنوں سے دھواں سا نکلا جیسے لڑاکا بھینسا ہو۔ جمال سے دور رہنا۔ آواز میں درندگی در آئی۔ جمال اس کے دیور کا نام تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ کوئی چکر وکر تھا تیرا؟ ہوگا، ضرور ہوگا۔ کوئی پیچھے آتا تھا؟ کہاں کہاں جاتی تھی؟ اس کا سر تیزی سے نفی میں ہلنے لگا۔ اگلے سوالوں پر وہ ہلتا ہوا سر بھی رک گیا۔ وہ پوچھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک عجیب سا سوال کیا۔ شور ہو کر بھی یہ سوال درست نہیں تھا، لیکن یہ کون طے کرتا کہ یہ درست تھا یا غلط؟ رابعہ کا دل ٹوٹ کر سیج پر بکھر گیا۔ وہ سوال کیے جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ٹک ٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اس کی آنکھوں میں چور ڈھونڈ رہا ہو۔ پانی، اس نے گردن کو سلاتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھی اور اسے پانی دیا۔ پھر اس نے بیڈ سے لٹکتے پیروں کو زمین پر ٹکایا اور آنکھ سے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ عین اس کے پیروں کے نیچے جھک گئی۔ ذرا اور بیڈ کے نیچے اس کی چپل پڑی تھی۔ اپنے لہنگے اور دوپٹے کو سنبھالتی وہ جھکی اور اس کی چپل نکالی۔ وہ اسے اٹھا کر چلا کر اس کا چال چلن دیکھ رہا تھا۔ شوکت کے ہر انداز پر رابعہ کا دل ٹھنڈا پڑتا گیا۔ وہ میٹرک پاس تھی اور صرف 18 سال کی تھی۔ صورت کی بھی پیاری تھی۔ 2 نندیں تھیں اس کی، ایک بڑی شادی شدہ اور دوسری سب سے چھوٹی جو شادی شدہ نند کے پاس ہی رہتی تھی۔ سسر حیات نہیں تھے۔ ایک دیور تھا جمال، ٹھیک سے جوان بھی نہیں ہوا تھا، سبزی منڈی میں کام کرتا تھا۔ ساس دمے کی مریضہ تھی، گھر سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ رابعہ آ گئی، اس نے سنبھال لیا، شوہر کو بھی، ساس کو بھی۔ جمال بیچارہ تو اس کے پاس بھی نہ پھٹکتا، نہ رابعہ اس سے کوئی واسطہ رکھتی۔ بھابھی ایک، وہ ایک آواز لگاتا ایک اور پراٹھا لینے باورچی خانے میں آ رہا تھا۔ شوکت گھرایا، باہر دفع ہو۔ وہ الٹے پیروں پلٹ گیا۔ اپنے بھائی کی عادت سے واقف تھا، بھول گیا تھا۔ اپنا ناشتہ لے کر وہ کمرے میں آ گئی۔ جمال ناشتہ کر کے چلا گیا تو شوکت نے اسے آواز دی۔ باہر سے تالا لگا کر وہ بھی چلا گیا۔ جمال شام کو فارغ ہوتا اور ادھر ادھر دکانوں پر تھڑوں پر بیٹھا رہتا۔ شوکت دیر سے آتا، کھانا کھاتا اور جب وہ اندر کمرے میں چلی جاتی تو جمال آتا، کھانا لے کر ماں کے کمرے میں چلا جاتا اور سو جاتا۔ چھٹی والے دن جمال بڑی بہن کے ہاں چلا جاتا، پھر رات کو معمول کی طرح آتا۔ رابعہ نے تو ٹھیک سے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ چھوٹی نند کبھی کبھی بڑی نند کے ساتھ ہی ماں سے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ دونوں تھوڑا سا وقت بھی مشکل سے گزار پاتی۔ ایک بار چھوٹی نند چپکے سے چھت پر چلی گئی تھی۔ چھت کی آخری سیڑھی سے شوکت نے اسے دھکا دیا۔ بڑی بہن اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس دن سے اسی کے پاس تھی۔ شوکت سے سب ڈرتے تھے۔ 3 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں اس کی۔ خاندان میں کوئی بھی اسے اپنی لڑکی دینے کو تیار نہ تھا۔ گھر بند، دروازے بند، منہ بند، کان بند، آنکھیں سب بند۔ پھر بھی شوکت باولا رہتا۔ ساس اچھی تھی، دونوں اکیلے گھر میں خوش رہتی۔
اماں اسے اپنے دکھ سناتی، وہ اماں کو اپنے سنا دیتی۔ وقت گزرتا رہا۔ ہاں، زندگی شوکت کے ہاتھوں میں رک گئی تھی۔ ایک بار وہ پانی پینے کے لیے اٹھی۔ رات گئے، جگ میں پانی تھا، لیکن جگ سے شوکت نے منہ لگا کر پانی پیا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، مگر اتنا پیارا نہیں تھا کہ وہ اسی جگ کو منہ لگا لیتی۔ اس پر ایک نظر ڈال کر وہ اٹھی۔ وہ اٹھ جاتا، وجہ پوچھتا تو اسی جگ سے پانی پینا پڑتا یا پیاسا ہی سونا پڑتا۔ وہ دبے پاؤں باورچی خانے میں آئی تو ڈر گئی۔ جمال ایک طرف اندھیرے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی پانی پیا اور جانے لگی۔ بھابھی، بھائی کو نہ بتانا۔ یہ الفاظ رابعہ نے اپنے پیچھے سنے اور باورچی خانے کے باہر کھڑے شوکت نے بھی۔ کیا نہ بتانا؟ وہ جھپٹا۔ وہ کروٹ بھی لیتی تو شوکت کو پتہ چل جاتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ باورچی خانے تک آئے اور اسے پتہ نہ چلے؟ شوکت نے اسے گریبان سے پکڑا اور پٹک پٹک کر مارا۔ باورچی خانے کے سبھی برتن ٹوٹ گئے۔ وہ بیچارہ بھائی سگریٹ کرتا رہا۔ سانس روڑتی پیٹتی بمشکل باورچی خانے تک پہنچی۔ شوکت، چھوڑ دے اسے۔ بیمار کمزور ہاتھوں میں اتنی بھی جان نہ تھی کہ اسے شوکت سے آزاد کروا لیتی۔ خود رابعہ اپنے انجام کے لیے الگ کھڑی کانپ رہی تھی۔ اتنا ہنگامہ، باہر کا دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ شوکت چلایا، دفع ہو جاؤ سب اپنے اپنے گھروں کو۔ گھر کا ہی چور پکڑا گیا ہے، گھر کے 2 چور۔ شوکت جانے کتنے عرصے سے اس انتظار میں تھا کہ موقع ملے اور وہ جمال کا خون پی جائے۔ اماں نے بڑی بیٹی کو فون کر دیا۔ وہ آدھی رات کو اپنے شوہر کے ساتھ بھاگی آئی۔ جمال صحن میں ہی زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ نند کے آنے تک اماں اس کے سرہانے بیٹھی ایسے روتی رہی جیسے میت کے پاس بیٹھی ہو۔ نند جمال کو رکشے میں ڈال کر لے گئی، ساتھ ہی اماں بھی چلی گئی۔ اس نے ساس کی منت کی کہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جائے، لیکن وہ جمال کے لیے تڑپ رہی تھی۔ شوکت نے اس کے لمبے بالوں کی چوٹی کو کس کر کرسی کے پائے سے باندھا اور اس کرسی پر بیٹھ گیا، اور پھر اپنے چمڑے کے جوتے سے وہ کوئی سوال نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اسے گالیاں دے رہا تھا۔ وہ عمل پر یقین رکھتا تھا۔ جمال گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ شوکت یہی چاہتا تھا۔ نند نے جمال کو کسی جاننے والے کے ہاں دوسرے شہر بھیج دیا۔ اماں اس سارے صدمے سے آخری سانسیں لینے لگی۔ چند مہینوں میں ہی چل بسی۔ اب گھر سے مر کے نکلنے کے لیے ایک وہی بچی تھی۔ اب شوکت وقت بے وقت گھر آ جاتا۔ بیرونی دروازے کے ساتھ ہی غسل خانہ بنا تھا۔ آ کر اس میں چھپ جاتا اور ہوا دان سے سر نکال کر دیکھتا۔ کبھی چپکے سے آ کر تیزی سے چھت پر چڑھ جاتا۔ وہ اندر کمرے میں ہوتی یا باورچی خانے میں، وہ ایسے ظاہر کرتی جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو، ورنہ شوکت کی بو تو اس کے وجود میں گھستی چلی جاتی۔ شوکت جیسے مرد کے ساتھ رہتے ہوئے تو مردہ عورت کی حسیں بھی بیدار ہو جائیں۔ اس میں تو ابھی جان تھی۔ 2 کمرے ساتھ ساتھ تھے، آگے برآمدہ، برآمدے کے پار باورچی خانہ اور صحن۔ بجلی چلی جاتی تو اندھیرا جان کو آتا۔ وہ برآمدے میں صبح سے سبزی بنانے لگتی اور شام کر دیتی۔ کبھی چھری پکڑ لیتی، کبھی چھوڑ دیتی، اور وہ کیا کرتی؟ میکے سے کبھی کبھی اماں اور بھاوج آ کر مل جاتی تھیں۔ وہ اتنا لمبا سفر کر کے آتی تھیں، لیکن انہیں ہر صورت شوکت کے صبح نکلنے سے پہلے آنا ہوتا تھا، پھر تو باہر سے تالا لگ جاتا تھا۔ 2 بار ایسے ہی آ کر پلٹ گئیں۔ ایک دن آئیں تو ساتھ والوں کے گھر میں رک گئیں کہ مل کر ہی جائیں گی۔ شام کو شوکت آیا تو اندر آئیں۔ رابعہ کو خبر نہیں تھی کہ ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے۔ پڑوسن نے بہت دیر تک اماں سے باتیں کی۔ شوکت کی سر دکھ رہا تھا میرا، یہ تیری بھاوج میرا سر دبانے لگی، ان کا بڑا لڑکا، خدا اسے اجر دے، جھٹ بازار۔ اے مائی، وہ تینوں برآمدے میں بیٹھی تھیں۔ شوکت کمرے میں تھا، وہیں سے حلق میں سے کرخت آواز نکالی۔ اماں ڈر گئیں۔ رابعہ بت سی بن گئی، جیسے وہ ہمیشہ سے مار کھاتے ہوئے بن جاتی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ شوکت کی منت کرے کہ وہ اسے نہ مارے یا خود کو اس سے بچائے۔ کمرے سے نکل کر وہ باہر آیا۔ 2 کالے بال نہیں بچے تیرے، اور اپنی لڑکی کو غیر لڑکوں کے قصے سنا رہی ہو۔ وہ میں پورے بالوں والی اماں ڈر گئی۔ رکشہ لایا ہوں، نکل آؤ باہر۔ اماں اور بھابھی چلی گئیں۔ تینوں نے ایک دوسرے کی غیرت کا لحاظ رکھا اور آخری بار ملنے سے گریز کیا۔ شوکت کھانا کھا کر لیٹ گیا، وہ بھی لیٹ گئی۔ میں جب بھی آتا ہوں تو یہیں بیٹھی ہوتی ہے۔ شوکت آتا تو وہ سامنے ہی برآمدے میں چٹائی پر بیٹھی ہوتی۔ وہ باورچی خانے میں بیٹھنے لگی، باورچی خانے کے لیے بھی وہی اعتراض۔ وہ کمرے میں بیٹھنے لگی، پھر بھی وہی اعتراض، اور پھر وہ کہیں بھی نہ رہی۔ شوکت آتا تو وہ کسی نہ کسی دیوار سے سر ٹکائے کھڑی رہتی، کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے۔ وہ دیواروں میں ملیا میٹ ہونے لگی۔ آئے دن شوکت تالے بدلتا رہتا۔
ایک بڑا صندوق بھرا پڑا تھا نت نئے تالوں سے، اور اس صندوق کو لگا تالا آئے دن بدلتا، کبھی دونوں کمرے بھی بند کر جاتا۔ وہ دوپہر کی روٹی سے بیٹھی رہتی، غسل خانے کے نل سے پانی پیتی رہتی۔ جب اس کی پہلی لڑکی ہوئی، سرما کے دن تھے، کمرہ ٹھنڈا تھا، سیلن زدہ، ہوا دھوپ کبھی ہو کر نہ گزری، ٹھنڈ لگ گئی، نیلی پڑ کر مر گئی۔ وہ مردہ بچی کے ساتھ شام تک اکیلی رہی۔ چند دنوں سے ایک دیوار پر دھمک سی ہوتی تھی، جیسے اس پر مسلسل ضربیں لگائی جا رہی ہوں۔ یہ پڑوسیوں کے ساتھ والی دیوار تھی۔ ایک دن دبے پیروں اور بے وقت شوکت آیا تو وہ اسی دیوار کے ساتھ ٹکی بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس دیوار پر ضربیں لگنے لگیں، جیسے کوئی دیوار کے ساتھ لگا کوئی کھیل کھیل رہا ہو۔ کئی دنوں سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ شوکت نے آنکھوں سے سونگھنا شروع کر دیا اور پھر اپنا کان دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ شاید کوئی بڑا وزنی فٹ بال تھا جو دیوار پر مارا جا رہا تھا۔ شوکت بڑا ڈنڈا اٹھا لایا اور ٹھیک اسی جگہ دھڑ دھڑ مارنے لگا۔ دھمک وہاں ضرور گئی ہوگی۔ یوں ہوتا کہ دو وہ یہاں سے مارتا اور دو ہی وہاں سے ضربیں پڑتیں۔ شوکت کی ضربوں کے جواب آنے لگے، کھیل شروع ہو گیا۔ وہ شوکت کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ ادھر سے ملنے والی ہر دھمک پر شوکت اس کی طرف دیکھتا، پھر اس پر نظر ٹکائے شوکت پاگلوں کی طرح ضربیں مارنے لگتا۔ آخر 2 ضربیں مار کر وہ اس پر جھپٹا۔ کئی مہینے اس کا علاج ہوتا رہا۔ ہاتھوں کی 2 انگلیاں ٹوٹ چکی تھیں، ایک پیر میں لنگڑا پن آ چکا تھا، اور بھی بہت کچھ ہو چکا تھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ زندہ تھی۔ 5 سال کے بعد اس کے گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی کر دی۔ چوہے مار گولیاں وہ اپنے کپڑوں میں چھپا کر لائی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اب دیر نہیں کرے گی۔ اس بار والا شوہر کس کماش کا ہے، معلوم ہوتے ہی گولیاں پھانک لے گی۔ وہ اندر آیا۔ تمہارا نام؟ ہاں اچھا، وہ شاہد، ہاں رابعہ، آواز دیتا وہ باہر نکل گیا۔ کمرے کے باہر کافی دیر تک دونوں کی آوازیں آتی رہیں، گڑمٹ باتیں، سرگوشیاں، جیسے کوئی منت کر رہا تھا، التجا کر رہا تھا۔ وہ پھر اندر آیا۔ باہر سے کسی نے کنڈی لگا دی۔ اماں اماں، کنڈی نہ لگاؤ اماں، اس کی آواز رند گئی۔ رابعہ کو رہ رہ کر چوہے مار گولیاں یاد آنے لگیں۔ یہ قریب ہی کسی بکسے میں رکھی ہیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی نگلنے میں۔ اور میں، وہ اماں اماں کرتا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اے دلہن، اس کی دھیمی آواز نکلی۔ اماں کی دلہن، ذرا ادھر مجھے دیکھ، جلدی سے دیکھ۔ بچوں سی آواز۔ رابعہ نے سر اٹھا کر دیکھ لیا۔ کٹا پھٹا سا منہ تھا، 9 عمری میں کنڈکٹر تھا ویگن کا۔ پنڈی سے مری ویگن لے جاتے پہاڑ سے نیچے آ گری۔ آدھ ہاتھ، ایک آنکھ کی بینائی، کٹا پھٹا بدصورت منہ۔ رابعہ نے اس کے کہنے پر ایک نظر دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ایک نئی سرگوشی کمرے میں گونجی، جس پر رابعہ کو دوبارہ سر اٹھانا ہی پڑا۔ تو ڈر کے چیخی نہیں؟ مجھے مارو، پھر چیخو گی۔ وہ تو مجھے مارے گی۔ میں کیوں ماروں گی؟ پھر تھوکے گی نا، ہے نا؟ اپنے اکلوتے ہاتھ سے اس نے اپنے بال نوچے۔ رابعہ نے سر کو جھٹکا دیا اور سر پر ٹکا دوپٹہ سرک کے گردن تک آ گیا۔ تھوکتا تو مرد ہے، اور اس کمرے میں تو مرد ہے۔ تھوکتی تو بیوی ہے، اور تو اس کمرے میں تو ہی بیوی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میری اس شکل پر کوئی تھوکے گا بھی نہیں۔ میری صورت ہے جیسی، وہ جو غلیظ سا جانور ہے نا۔ اماں کنڈی کھول دے، اماں کنڈی کھول دے۔ وہ دوبارہ دروازے پر پہنچ گیا۔ رابعہ کے بکسے میں چوہے مار گولیاں پڑی تھیں۔ رابعہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ ڈر گیا۔ سن، میں تجھے چھوڑ دوں گا، جب چاہے طلاق لے لینا۔ میں نے نہیں کی یہ شادی۔ اس بار بھی اماں نے مجبور کیا، کہتی ہیں مر جاؤں گی، بہت بیمار ہیں۔ میرا وعدہ ہے، قسم لے لے، میں چھوڑ دوں گا۔ رابعہ اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اپنے اکلوتے ہاتھ سے اس نے منہ کو چھپانا چاہا۔ وہ خود میں سمٹ رہا تھا۔ رابعہ نے اس ہاتھ پر جو مشکل کانی آنکھ کو چھپا رہا تھا اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے اکلوتے ہاتھ کو رابعہ نے اپنی آنکھوں پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کٹے پھٹے منہ پر پھیرنے لگی۔ دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے زخموں کو سیلیں، ایک ایک داغ، دھبا، ایک ایک زخم۔